اس مضمون کو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یاد رکھو قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ بس لاکھوں آدمیوں کا حج اور حج کے وقت ذبح کیے گئے جانور ان حاجیوں کے کسی کام نہ آ سکے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے علی بن موافق کے حج کی قبولیت کی اطلاع حرم میں ہی خواب دکھا کر دی تھی، جو خود بھی حج کر رہے تھے۔ ان کا بھی حج قبول نہیں ہوا تو ایک ایسے قربانی کرنے والے کا جس کا دل تقوی کی وجہ سے ہمسائے کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ بس یہ عید جس میں آج ہم خوش بھی ہیں، خوشی سے منا بھی رہے ہیں، بڑے بھی اور بچے بھی، اور حسب توفیق صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور جن کے عزیز حج پر گئے ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کے عزیز رشتہ دار بزرگ حج کا فریضہ بھی اس سال ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے حج، ہمارے جانوروں کی قربانیاں، ہماری عیدیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ ہم سب کچھ یہ خدا تعالیٰ کی عمل جو ہے اپنے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوں کہ ہم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ہم یہ اقرار آج خدا تعالیٰ کے سامنے کریں کہ جس طرح تو کہے ہم اپنے آپ کو تیری خاطر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ بس آج عید الاضحیٰ منانا ہم سب کے لیے، جن کو اس عید پر قربانی کرنے کی توفیق ملی ہے یا نہیں ملی، اس عہد کی تجدید کا دن ہونا چاہیے کہ اے خدا، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیری رضا کے حصول کے لیے جس طرح کی قربانی کا معیار قائم کیا، ہم بھی اسی طرح کی قربانی کے معیار کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تیرا قرب پانے کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ذرا سا بھی خیال دل میں لائے بغیر ہر وقت تیار ہیں۔ ہماری خواہشات ہماری قربانی پر کبھی حاوی نہیں ہوں گی، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو قد صدقت الرؤیا کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے کہ تو نے میرا قرب پانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کے میرے حکم اور اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ تو میرا قرب پا گیا۔ میں نے اشرف المخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بلا مقصد اس کی گردنیں کاٹی جائیں، میں نے باقی مخلوق کو تیرے لیے جو مسخر کیا ہے، تو آج اس کی جگہ مینڈے، بکرے یا کسی جانور، گائے وغیرہ کی قربانی کر دے، اسے ظاہری رنگ میں پورا کر دے یہ قربانی کر کے۔ تم دونوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دونوں کی دعاؤں کو سنتے ہوئے تمہاری نسل میں سے میں تو وہ عظیم نبی مبعوث کرنے والا ہوں جس نے پھر قربانیوں کے نئے باب رقم کرنے ہیں۔
بس تم دونوں میرے مقرب بن گئے. اور اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیا کرتے ہیں کہ عظیم گروہ میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی خاطر کی گئی قربانیوں کی محدود جزا نہیں دیتا، بلکہ نسل در نسل، بلکہ ہزاروں سال بعد بھی دعاؤں اور قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے جزا دیتا چلا جاتا ہے. اور اس کا نظارہ دکھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ایسا وجود پیدا فرمایا جو کسی محدود قوم کے لیے اصلاح کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اور توحید دلوں میں بٹھانے کے لیے آیا تھا. باوجود اس کے کہ آج مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے کم ہے، لیکن سب سے زیادہ جس نبی کا نام روزانہ لے کر اس پر درود بھیجا جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی وجہ سے ہی آج ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس درود کا حصہ بن گئے ہیں. بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام دینے کے اور نوازنے کے طریقے. بس آج ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم اس عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے کی گئی قربانیوں کے عظیم الشان انعام کو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین نبی اور رسول بن گئے، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے اس پہلے گھر میں دوبارہ توحید کے قیام کے لیے قربانیوں کے اچھوتے نئے اور عظیم نمونے قائم کر دیے. مکے کی ابتدائی 13 سالہ زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو اس میں قربانی کی وہ مثالیں قائم کیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مکے کی قریب ایک بستی سے جب اوباشوں اور بدماشوں کے پتھراؤ سے لہو لہان جبکہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا خون بہہ رہا تھا، واپس آتے ہوئے سستانے کے لیے ایک جگہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتہ آ کر اس کو یہ عرض کرتا ہے کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، حکم دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو بیچ میں ہی کچل ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ کا پیارا محبت مخلوق میں سرتاپا ڈوبا ہوا خدا تعالیٰ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی اس کو حقیر قربانی سمجھنے والا بے چین ہو کر فرشتے کو جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرنا، میں امید کرتا ہوں کہ آج جنہوں نے میرا خون بہایا ہے ایک دن ان کی نسلوں میں سے میرے لیے اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لیے قطرات محبت ٹپکیں گے. یہ لوگ اللہ اور رسول کے لیے اپنا خون بہائیں گے. آپ اس یقین سے پر تھے کہ میری یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ تو قربانیوں کا عظیم اجر دیتا ہے. میں آج ان کو ختم کروا کر ان کو کچھ بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا کر معمولی بدلہ کیوں لوں؟ یہ تھی آپ کی سوچ. اصل بدلہ تو اس دن ہوگا جس دن ان کی زبانوں سے اللہ اکبر اور توحید کے نعرے بلند ہوں گے. باوجود اس کے کہ ہمیشہ آپ نے اس دن کو اپنی زندگی کا سخت ترین دن کہا ہے، لیکن پھر بھی اس قوم کے لیے ہمدردی کے جذبات دل میں رکھے اور یہ سوچا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گی. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ نے ایسے قربانی کرنے والے اور توحید سے چمٹ جانے والے جانثار پیدا کیے کہ گرم تپتی ریت پر ننگے بدن گرم پتھر سینے پر رکھوا کر تکلیف برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن دل میں قائم توحید پر آنچ نہ آنے دی، کوئلوں پر لیٹنا گوارا کر لیا، لیکن خدائے واحد پر ایمان سے منہ نہ موڑا، ننگے بدن تپتی ریت پر لیٹ کر مسلسل کوڑے کھاتے ہوئے بے ہوش ہو جانے کے بعد پھر ہوش میں آ کر اس سلوک کو دہرایا جانا گوارا کر لیا، لیکن آہد کی آواز کو بند نہ ہونے دیا۔